على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. رمضان سے پہلے ہماری تفسیر سورۃ الحاقہ میں جاری تھی، جس میں ہم نے آیت نمبر 37 تک کی تفسیر لی تھی، اور ان آخری آیات میں ہم نے آخر میں دو گروہوں کا جو تذکرہ ہے پڑھا تھا کہ جنت والے جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا ان کے لیے کیا نعمتیں ہوں گی، اور اس کے مد مقابل جہنمی جن کے بائیں ہاتھ میں ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے ان کے لیے کیا عذاب ہوں گے، اور کس انداز سے قیامت کے دن ان کے حسرت اور افسوس ہوں گے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ انسان جس مال کی خاطر دنیا گزارتا ہے اور جس مال کے پیچھے اس کی ساری دوڑیں ہیں، قیامت کے دن اس کو اس کی حقیقت کا پتہ چلے گا کہ مال، یہ دولت، یہ سلطنت اور یہ عہدے منصب اس کے قیامت کے دن کسی کام آنے والے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے جرم کیا ہوں گے، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ سب سے بڑا جرم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان نہ ہونا۔ بعض اوقات ویسے ہی اللہ کا انکار کر دے گا، اور بعض جو کہ انکار تو نہیں کرتے لیکن اللہ کے ساتھ شرک جیسے جرم کر کے حقیقت میں اللہ کا انکار ہی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حق میں اللہ پر ایمان نہیں ہے اور بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی کسی غریب مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان مجرموں کے لیے آج قیامت کے دن سوائے کھولتے پانی اور گرم ترین آگ اور اس کے سوا ان کے لیے کچھ نہ ہوگا۔ ولا طعام الا من غسلین، اور نہ ہی ان کے لیے کچھ کھانے کو ہوگا سوائے کہ غسلین، ہم نے ذکر کیا تھا کہ زخموں کو دھونے کے بعد جو پانی ہوتا ہے گندا اور گدلا پانی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیپ اور لہو، یہ غسلین ان کو پینے کو دیا جائے گا، ان کو کھانے کو دیا جائے گا۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، کہ جس کو نہیں کھائیں گے مگر وہی لوگ جو بڑے مجرم ہوں گے اور گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ تھی سابقہ آیات ہم نے جو لی تھی۔ اس کے بعد آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ لا یہاں پر تاکید کے لیے ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، اقسم قسم کھاتا ہوں، بما تبصرون اس کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون اور اس کی بھی قسم کھاتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آگے آیات کا بیان آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقائق کو وہ لوگ جانتے تھے، دیکھتے تھے، بچپن سے لے کر ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ان لوگوں کے سامنے تھی، اور جانتے تھے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کی صداقت کیا ہے، بلکہ آپ کو صادق اور امین کے لقب دیتے تھے۔ اور اس کے معنی کہ تم دیکھ چکے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو جان چکے ہو، اور کچھ وہ حقائق ہیں جو تم نے کبھی نہیں دیکھی۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا معنی کہ کائنات کی ہر چیز جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے سامنے نہیں ہے، کیونکہ انسان وہی دیکھتا ہے جو اس کے سامنے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے ہر اس چیز کی جو انسان دیکھتا ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، جو نہیں دیکھتا، اور اس معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کی قسم کھا لی، کائنات کی ہر چیز کی قسم کھا لی ہے جو انسان کے سامنے ہو یا نہ ہو۔ قسم کھانے کا مقصد کیا ہے؟ انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
آپ کا لایا ہوا پیغام ہے۔ قول سے مراد ویسے تو بات ہوتی ہے، قول ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام ہے۔ وما هو بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم بہت تھوڑے ہو جو ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور نہ ہی کسی کاہن نجومی کا اس کی بات ہے، اس کا کلام ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت تھوڑے ہو جو نصیحت پاتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا گیا ہے رب العالمین جہانوں کے رب کی طرف سے۔ تو ان ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا ہے کہ قرآن کیا ہے، اور ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کیا۔ مانا کہ پہلے تو قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد انہ کے لفظ کے ساتھ تاکید کی، انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ قرآن جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام ہے۔ لیکن یہاں پر ہم لفظ قول کا پڑھ رہے ہیں جس کا معنی بات ہے، کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو کیا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی؟ اگر تو یہی ہوتا تو پھر تو کافروں کا جو پروپیگنڈا ہے وہ سچا ہوتا۔ کافر یہی تو کہتے تھے آپ پر، یہی تو آپ پر اعتراض کرتے، آپ جو قرآن ہمیں لا کر سناتے ہو یہ تم نے خود بنایا ہے، تم نے خود گڑھا ہے۔ ایک عربی کا یہ انداز ہے، بلکہ ہر زبان میں ہے کہ بعض اوقات کلام کسی اور کا ہوتا ہے، لیکن اس کلام کو آگے پہنچانے والے کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اور قرآن کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا ہے۔ ایک جگہ پر اس کو جبرائیل علیہ السلام کا کلام کہا، جبرائیل علیہ السلام کا کلام ہے، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام سے پہنچانے والے ہیں، اور یہاں پر اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، ان کا پیغام قرار دیا ہے، ان کا کلام قرار دیا ہے، لیکن مقصد جو ہے آپ کا پیغام، آپ کا لایا ہوا پیغام۔ تو اللہ نے قسم کھا کے تاکید کر کے فرمایا کہ یہ یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام ہے، اور آپ کو صرف دینا کریم کے ساتھ، جس میں اللہ کے ہاں آپ کی عزت اور وقار، آپ کے عظیم الشان مرتبے اور مقام کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کریم کا نام دے رہا ہے۔ اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی شان و منزلت کیا ہے۔ وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کیونکہ کافروں کا پروپیگنڈا آپ کے متعلق کیا تھا، قرآن کے متعلق کیا تھا کہ تم جو بیان کرتے ہو یہ شاعرانہ کلام ہے۔ اور قرآن کو شاعرانہ کلام کیوں کہتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات ایک ہی طریقے سے ختم ہوتی ہیں، جس طرح کہ شعروں کا قافیہ ہوتا ہے، جیسے شعر ختم ہوتا ہے، عام طور پر شعر جو ہے آخری ان کے الفاظ ملتے جلتے ہوتے ہیں، اور یہی شعر ہونے کے لیے اس کی ایک شرطوں میں سے شرط ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی ایسے ہی ایک صورت کو آپ پڑھتے جائیے، اسی صورت کو لے لیں، تبصرون، تؤمنون، سمجھے نا، تذکرون، اس طرح سے ایک ہی طرح کے الفاظ کے ساتھ آیتیں ختم ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے کافر کیا کہتے ہیں کہ یہ تو شاعرانہ کلام ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ شاعرانہ کلام کیسے ہوتے ہیں۔ سورۃ الشعراء 19 پارے کی سورت ہے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے شاعروں کی کلام کی حقیقت بیان کی ہے کہ شاعرانہ کلام جو ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے فلسفے ہوتے ہیں، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اپنی مارتے رہتے ہیں، حقیقت بات کم ہی ہوتی ہے۔ تو شاعرانہ کلام جو ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا، عام طور پر جھوٹ، ایسے ہی چیزوں کے اپنے طرف سے ہی تجزیے کرتے جانا کہ یہ ایسے ہے ویسے ہے، اور بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات مبالغہ آرائی، اس میں مبالغے کرنا۔ ایک تو شاعرانہ کلام ایسا ہوتا ہے، دوسرا شاعروں کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ شاعروں کے مقاصد ہوتے ہیں کسی کو خوش کرنا، اسے تاکہ کوئی نہ کوئی مفاد حاصل ہو، اس لیے عام طور پر مالدار لوگ، بادشاہ، اس طرح کے لوگوں کے آس پاس شاعروں کے جمگھٹے ہوتے ہیں،
ان کی تعریفوں میں قصیدے پڑھنے والے، شعر پڑھنے والے، اور ان کی اس قدر تعریفیں کرنے والے کہ ان کی تعریفیں کر کے ان کو آسمان پر چڑھا دینا۔ اور حقیقت میں یہی چیزیں جو ہیں لوگوں کی بربادی کا سبب ہے کہ جب کسی جھوٹ بول کر جھوٹی تعریفوں سے کسی کو جو ہے اوپر چڑھا دینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنے کو کیا کہا ہے؟ کیا کہا اس کی گردن کاٹنا۔ ایک آدمی نے کسی کے منہ پر اس کی تعریف کی، آپ نہ کہ پتہ آتا انہوں کا آخر کہ تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی، یعنی جس کی تم نے تعریف کی۔